چلاؤ، ایک وقت آئے گا یہ آپ کا فرما بردار ہو جائے گا، پھر یہ بھی کہے گا اٹھ فجر کے ٹائم اٹھ جا کے اللہ کے حضور حاضر ہو جا، پھر یہ بھی سونے نہیں دے گا، یہ بھی سونے نہیں دے گا، پھر مزے آئیں گے، لطف آئے گا، پھر نماز کے بغیر نیند بھی نہیں آئے گی، سچ کے بغیر سکون ہی نہیں ہوگا، گناہ ہو جائے تڑپے گا، کیا ہو گیا؟ کیونکہ نفس رام شد ہو گیا ہے، نفس فرما بردار ہو گیا۔ نفس کیا ہو گیا؟ تو جو نفس پہ کنٹرول کر لیتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے وہ اللہ کے حضور بہت بڑا مرتبہ رتبہ پا جاتا ہے، پھر زمانہ بھی اس کا نام لیتا ہے، کیونکہ اب وہ نفس کا پجاری نہیں ہے بلکہ خالق کائنات ماننے والا اور فرما برداری کرنے والا ہے۔ اب دیکھو آپ کہتے ہیں ہر کے خشم خود فرو خورت اے جواں باشد از رستگارانی جہاں۔ اگلا جملہ دیکھو آپ کا، آپ فرماتے ہیں کہ جو غصہ پی جاتا ہے، جو کیونکہ بات ہو رہی ہے نفس امارہ کی، کس کی؟ کیونکہ ایک ایک لفظ وضاحت کری بندی ہے، نیٹ جو ہوا ٹھیک ہے، تو پھر کوئی اپنے مطلب کا نکال لے کہ غصہ ہی نہیں ہون کرنا، غصہ کٹنا بھی نہیں، بس غصہ پینا ہے۔ پیچھے نفس امارہ ہے، پیچھے یہ قرینہ موجود ہے کہ نفس دی وجہ نہ جڑا غصہ ہے نا، خواہش کا اپنے ذاتی غصے انہوں نے پی جاؤ، انہوں نے تو یا راستے آئے تو پھر کڈو، نہیں سمجھ آئی؟ اللہ کے دشمنوں کی بات آئے، اللہ کے محبوب کے دشمنوں کی بات آئے، محبوب کے محبوبوں کی دشمنوں کی بات آئے، شریعت کی بات آئے تو ٹھنڈا بیٹھا رہے، اور نفس کا غصہ کنٹرول میں کر، کمال ہے، یار کے لیے آئے تو یہ بھی کمال ہے، نہیں سمجھ آئی؟ دونوں غصے ہیں، ایک غصہ خواہش کا ہے اسے کنٹرول میں رکھنا ہے، ایک غصہ خالق کائنات کے لیے ہے، ایک غصہ عظمت مصطفیٰ کے لیے ہے، ایک غصہ عظمت اہل بیت کے لیے ہے، ایک غصہ صحابہ کرام کی عظمت کے لیے ہے اور ازواج کرام کی عظمت کے لیے ہے۔ یہ غصہ تو اللہ کو بہت پسند ہے اور اس پہ تو اللہ بہت کچھ عطا فرماتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن جو اپنا غصہ پی جاتا ہے، نفس کا غصہ پی جاتا ہے، شیخ صاحب فرماتی ہیں جہان کے چھٹکارا پانے والوں میں سے ہو جاتا ہے، جہان سے چھٹکارا پانے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ اب غصہ پی کر تو دیکھو، پھر دیکھو کتنا سکون آئے گا، کتنا۔ ایک پہلوان تھا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان سعدی میں لکھا، وہ پہلوان تھا، اسے کسی نے گالی دی تو وہ جو ہے نا غصے میں جا رہا تھا، سمجھتے ہو، چگا نکل دیا پہ منہ چ، اینا غصہ، تمہیں پتا جدو زیادہ غصہ آ جائے تو منہ چ کی ہوتا ہے، چگا نکلنیاں شروع ہو جاتی، وہ اینا غصہ اس پہلوان نو کہ وہ دے منہ چ چگا بھی نکلیاں۔ تو کسی اللہ کے بندے نے پوچھا اینو کی ہویا ہے، کی ہویا ہے اینو؟ کہتے ہیں فلاں نے اینو گالی دیتی ہے، فلاں نے، انہوں نے کہا کمینہ کتنا وزن اٹھا لیتا ہے، کمینہ اے پہلوان، کمینے کتنا وزن تو اٹھا لیتا ہے، اور کتنا وزن یہ اٹھا لیتا ہے اور بات کا وزن نہیں اٹھا لیتا، اور بات کا وزن نہیں برداشت کر سکتا، اس نے گالی دی ہے یہ نہیں برداشت کر سکا اور اتنا وزن اٹھاتا، تو پہلوان ہے، تو خسرا ہے، خسریاں آتے ہیں ایسے کرتی ہیں، ٹھیک ہے، تو پہلوان ہے، پہلوان اس چیز کا نہیں موٹا پیٹ کر لو، یہ باڈیاں بنا لو، ڈانڈ بنا لو اور ادھر جاؤ ویٹ لفٹنگ کے پہلوان، یہ پہلوان نہیں ہے۔ پہلوان اسے کہتے ہیں جسے نفس کا غصہ آئے، آمنہ کے لال کے لیے اپنا غصہ پی جائے، میرے آقا فرماتے یہ پہلوان ہے۔ کیا ہے؟ ادھر لوگ پتہ نہیں باڈیاں نے پہلوان کہنے رہے، میرے آقا فرماتے پہلوان ہوا ہے یملک نفسہ عند الغضب، جب اسے اپنی ذات کا غصہ آئے، نفس کو کنٹرول میں کر لے، تو جو کنٹرول میں کر لیتا ہے، کوئی اسے پہلوان کہے یا نہ کہے، آمنہ کے لال اسے پہلوان فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ سمجھ آئیے؟ کہ ایسی ہونی کسی نے چھیڑ کے دیکھو پھر حال کی کرتا ہے، وہ تو ماں بہنے کر دے گا، پھر وہ نیٹ دے جو کام کرے گا وہ الگ ہے، یہ حال ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ نفس کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے، کس میں؟ اس لیے ذاتی غصہ پی جانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ والکاظمین الغیظ، وہ غصہ پی جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ غصہ پی جاتے ہیں۔ آپ نے بھی پینا سیکھنا ہے کہ نہیں؟ ذاتی، کون سا؟ ذاتی۔ آگے سنیں، فرماتے ہیں آ بوت ابلہ ترین مردماں
کز پہ نفس و ہوا باشد دواں، فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ بے وقوف، لوگوں میں کیا میں نے کہا ہے؟ شاہ صاحب فرمانے نے لوگاں دے وچوں سب تو وڈا جاہل، سب تو وڈا بے وقوف سب تو کون ہے؟ اب شاہ صاحب سے پوچھنی ہے نا کہ حضور بتاؤ نا تو سب تو وڈا بے وقوف کون ہے لوگاں چوں؟ سب تو، کیونکہ لوگ کہتے ہیں صوفیہ دی گل سناؤ، ہوں صوفیہ دی سنانے پہ کی کہندے نے لوگاں چوں سب تو وڈا بے وقوف وہ ہے از پے نفس و ہوا باشد دواں، جو نفس اور خواہش کے لیے دوڑا لاندہ ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ کدھر سے دوڑتا ہے؟ نفس اور خواہش کے لیے دوڑتا ہے، یعنی اب یوں کہہ لو کھوتا بنا ہوا ہے۔ کیا بنا ہوا ہے؟ نفس اور خواہش کے لیے دوڑتا ہے۔ شیخ فرید النطار فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے بدتر بے وقوف، یعنی بے وقوف تو بڑے ہیں، ان میں بڑا بے وقوف وہ ہے جن دن و رات جو بھی کرتا ہے نفس کے لیے کرتا ہے، خواہش کے لیے کرتا ہے۔ کس کے لیے؟ نفس اور خواہش کے لیے کرتا ہے، اور یہ تو سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ اور نفس کے لیے کر کے کیا کرے گا؟ پھر مرے گا، پھر آگے کیا کرے گا؟ اس خواہش کے لیے کر کے کیا کرے گا؟ جس نے پیدا کیا اس کے لیے کر کے دیکھ، تجھے یہ بھی مل جائے گا وہ بھی مل جائے گا، لیکن ذلیل ہو جائے گا۔ دیکھا نا کبھی کسی کے آگے چاپلوسی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تسی پکوڑے بڑے اچھے بنائے نے، کیا بات ہے، چاہ کے 4 پکوڑے منو بھی مل جائے، کیا تسی بڑا اچھا بیان کیتا تھوڑی، کیا بات ہے، کیا کو نوٹ منو بھی مل جائے، نوٹ منو بھی مل جائے۔ یہ چولی چوک، یہ ظالم، سمجھ نا چولی چوک نو نہیں ہے نا، کمینے خواہش کے پیچھے پھرنے والے، خواہش کے غلام۔ کبھی آپ کے پاس آئے گا آپ کی تعریف کرے گا کہ کسی طرح آپ سے کچھ چوگا مل جائے، اور ادھر جائے گا تو ان کی کرے گا، آپ کی کیا بات، آپ تو عرش پہ پہنچے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کسی طرح مجھے ملے۔ یہ کیا ہے؟ نفس کا بندہ ہے۔ کس کا ہے؟ وہاں بے وقوفوں میں سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو نفس کے لیے زندگی گزارے۔ وہ کوئی عقل مند ہے جس نے پیدا کیا ہے اس کے لیے زندگی گزار، پھر صدیاں گزر جائیں گی، نام تیرا پھر بھی رہے گا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو نفس کے لیے نہ کرو۔ کس کے لیے؟ ایک مثال دیتا ہوں، ٹائم میرے پاس تھوڑا ہے، ایک چلے مثال ہے، پھر انشاءاللہ اس کا ہم درس دیں گے۔ ذرا دیکھو، ختموں پہ بلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو بلایا جاتا ہے، آپ بھی جاتے ہو، محفلوں پہ ہم بھی جاتے ہیں، علامہ صاحب بھی جاتے ہیں، قاری صاحب بھی جاتے ہیں، تلاوت کے لیے بھی بلاتی ہیں، تلاوت بھی کرتی ہیں، نعت شریف کے لیے بھی بلاتی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بعد کا حسن ظن ہوتا ہے کہ یہ ہمارے گھر آئیں گے، دعا کریں گے، اللہ جل وعلا کرم فرما دے گا، وہ اللہ پاک دل میں ڈالتا ہے۔ تو اب دیکھو، نیتیں 2 ہوں گی۔ نیتیں کیا؟ ایک نیت یہ ہے اللہ راضی ہو جائے، کیا؟ اللہ راضی ہو جائے۔ دیکھو میں جاؤں گا وہ جا کے ادھر بھی تو قرآن ہی پڑھوں گا نا، تو قرآن پڑھنا اللہ راضی ہوتا ہے، پھر وہ بھائی کا کام ہو جائے تو رب راضی ہوتا ہے، اس کی پریشانی کو دور کرنا یہ مومن کا کام ہے کہ اس کا سہارا بن جائے، اس کا بازو بن جائے، تو چلو اس طرح ہو جائے تو رب راضی ہو جائے گا۔ پھر ہم ادھر آنکھیں بھی محفوظ رکھیں گے، ان کے برتنوں کو بھی نہیں دیکھیں گے، ان کے گھر کے حالات بھی نہیں دیکھیں گے، اپنی بھی حفاظت کریں گے، ان کی عزت کی بھی حفاظت کریں گے، ہمدردی بھی کریں گے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو رب راضی ہوگا۔ کون؟ اور یہ سنت بھی ہے، یہ سنت بھی ہے۔ اب وہ نیتیں کرتا ہے رب کی رضا کی۔ دوسرا جو ہے وہ کہتا ہے کہ ادھر جائیں گے نا، ادھر جائیں گے تو بریانی ملے گی۔ کیا ملے گی؟ بریانی، ساتھ پیپسی تو سپرائٹ بھی، ساتھ پیپسی اور سپرائٹ بھی، تو ساتھ کوئی 100 دا نوٹ بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ مجھے ایمان سے بتاؤ، دیکھو جب اس نے یہ نیت کی کہ مجھے ادھر سموسے بھی ملیں گے، بریانی بھی ملے گی، یہ بھی ملے گا، یہ بھی ملے گا، یہ بھی ملے گا، یہ بھی ملے گا، ابھی آپ نے نیت کی، کیا سب مل جائے گا؟ بولو، 2 ہاتھ سے خالی نہیں، یا ملے گا یا نہیں ملے گا، یا چلو مل گیا، کیا؟ تو مجھے بتاؤ رب کی ہاں بھی کچھ ملا تو کیا ہوا؟ اتنا وقت ضائع کر دیا، نہ ان کا فائدہ نہ آپ کا فائدہ۔ انہیں کیا ملنا ہے؟ جب نیت کی آپ کی پوری ہے تو انہیں کیا ملنا ہے؟ ادھر قرآن پڑھنے کا فائدہ آپ نے نیت ہی وہ کھانے کے لیے کی تو قرآن کا ثواب آپ کو نہیں ملا تو ان کو کیا ملنا ہے؟ ان کو فائدہ کیا ہوگا؟
آپ نے تو صرف پیسوں کے لیے کیا جی قبر پہ قرآن پڑھنا ہے 2000 روپیہ کتنا، اور کتے تجھے قرآن بھی بیچنے کے، بے حیا تجھے سر رکھ دینا چاہیے تھا سجدے میں، مالک تو نے اپنے کلام کی دولت میرے سینے میں ڈال دی، میری کیا اوقات میں کیا تھا، لیکن تیری اتنی مہربانی کہ صرف سینے میں نہیں ڈالی زبان پہ بھی جاری کر دی ہے۔ ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہم تیرا کیا شکر ادا کریں مالک، اتنی نعمتیں دی تو قرآن بیچنا کیا، نیت کیا ہے 3000 دو گے تو پھر میں قبر تے پڑھاں گا، تو مرنا نہیں تو قبر سے نہیں جانا۔ اب وہ پڑھانے والے بھی جو ہے نا وہ بھی ایسے ہوتے ہیں، چلو 3000 نہ انہیں کچھ ملا، انہوں نے بچا الٹا گناہ، کیا ہوا گناہ۔ میں عرض کر رہا ہوں نیت پہ نفس کی بات کر رہا تھا، کس کی، یہ سارے نفس پہ بنسے ہوئے ہیں۔ اچھا وہاں پہنچا سموسہ بھی نہیں ملا، سموسہ بھی نہیں ملا، سوٹ بھی نہیں ملے، 5 روپے بھی نہیں ملے، 10 روپے بھی نہیں ملے، بتاؤ نہ دنیا ملی نہ رب ملا، کیا فائدہ ہوا، کہیں مل گیا کہیں نہیں ملا۔ ایک سمجھ آ گئی، یہ نفس کے لیے، کس کے لیے، ذلت رسوائی، اللہ کے ہاں بھی کچھ نہیں، اللہ کے ہاں بھی کچھ نہیں۔ اب دوسری سوچ دیکھو جو اللہ کی رضا کے لیے گیا، کس کے لیے، میں نے نعت پڑھنی ہے تو رب راضی ہو، بس رب کے مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے۔ آگے نیات میں نے کچھ بتائیں، میں نے تلاوت کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، میں نے قرآن پڑھنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، میں نے بیان کرنا ہے تو کس لیے کرنا ہے، میرا رب راضی ہو، میری اصلاح ہو جائے، لوگوں کی اصلاح ہو جائے، دین کی خدمت ہو جائے، امت بچ جائے، ان کے اندر شریعت کا نور آ جائے، یہ جو ہٹے ہوئے ہیں لائن پہ آ جائیں، میرا رب راضی ہوتا ہے۔ میں نے اللہ اس کے رسول کی عزتوں کی حفاظت کرنی ہے، میں نے دین کی حفاظت کرنی ہے، میں نے تو جانا ہے رب راضی ہوگا، یہ نیتیں کی۔ اب دیکھو اب یہ بھی گئے، آگے انہیں سموسہ بھی مل گیا، انہیں نیت سموسے کی نہیں کی، انہیں بریانی بھی مل گئی، ان کو سوٹ بھی مل گیا، سوٹ کے ساتھ خدمت بھی ہو گئی، کیا ہو گئی بتاؤ، یہ سودا نہیں ٹھیک، رب بھی مل گیا ساتھ دنیا بھی مل گئی، کیا مل گئی، وہ بھی مل گئی، کیونکہ نیت رب کی تھی۔ پہلی قسم میں نیت دنیا کی ہے، نفس کے لیے گیا ہے، رب نہیں ملا، اور صدا آگے بھی جوتیاں ہی پڑیں، دنیا بھی نہ ملے۔ ہم نے دیکھا ہے بعد دفعہ بندہ نیت کر کے جاتا ملتا ہی نہیں، ذلیل ہوتا ہے، رب کے ہاں بھی نہیں۔ روٹی ایک ہی ملنی ہے، روٹی ایک ہی ملنی ہے، یہ نہیں کہ نیت کرنے سے 2 مل جائیں گی، اور نیت اچھی کرنے سے جو ہے نا وہ ملے گی نہیں، روٹی آپ کی قسمت میں ایک ہی ہے۔ فرق یہ ہے ایک صرف روٹی کے لیے جاتا ہے، ایک خالق کے روٹی کے لیے جاتا ہے، اسے روٹی بھی مل جاتی ہے، خالق بھی مل جاتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی جو میں نے عرض کی، ختموں پہ محفلوں پہ قطعاً دولت کے لیے نہ جانا، کس کے لیے، پیسے کے لیے نہیں جانا، ہمدردی کے لیے جانا ہے، رب کی رضا کے لیے جانا ہے۔ پھر آپ جب آ جائیں گے نا بعد میں ان کے دلوں میں رب محبت ڈال دے گا، وہ کہیں گے کہیں سے طالب علم آئے تھے، کہیں سے قاری صاحب آئے تھے، کہیں سے عالم دین آئے تھے، دیکھو انہوں نے مطالبہ بھی کوئی نہیں کیا، تو ان کے دل میں یہ کس نے ڈالا ہے، رب نے ڈالا ہے۔ تو جو کہتے ہیں نا اتنے لینے ہیں اتنے لینے ہیں، تو بعد میں پتہ کیا کہتے ہیں، بکاری ہے، کیا کہتے ہیں، رب بھی نہ ملا اور لوگوں کے ہاں بھی ذلت، سامنے لوگ کہیں گے کیا بات ہے آپ کی تو آواز کیا بات ہے، آپ کا بیان کیا بات ہے، آپ کی تلاوت کا کیا کہنا، پیچھے کہیں گے ذلیل ہی کاروباری، یا کیا کہیں گے، نعت خواہیں گے کاروباری ہے، اے فلاں کاروباری، کیا زندگی ہوئی تمہاری، نہ رب کے ہاں عزت نہ یہاں عزت۔ تو جو رب کے لیے گیا ہے تو لوگ پیچھے بھی کہتے ہیں کہ غلام مصطفیٰ آیا ہے اور رب کا بندہ آیا ہے، دیکھو وہ دل لے گیا، تو جس کے عمل سے بندے نے دل دے دیا ہے، بتاؤ اس سے بڑی دولت کیا ہے، دل جیت لینا کوئی چھوٹی دولت ہے۔ صوفیہ تو کہتے ہو دل جیتنا حج اکبر است، یہ بڑا حج ہے، دل جوئی کر، دل جیت۔ آپ کے کردار سے ایک کا دل آپ کی طرف جھک گیا، بتاؤ رب کا کتنا کرم ہو گیا، کتنا فضل ہو گیا۔ اس لیے نفس کے لیے دوڑنا نہیں ہے، کس کے لیے، اور خواہش کے لیے دوڑنا نہیں ہے۔ تو نیت کیا کرنی ہے، بولو، اللہ پاک راضی ہو جائے، اللہ کے محبوب راضی ہو جائیں۔ پھر آپ مزید جو پڑھتے جائیں گے نا آپ کو اور نیت بتائی جائیں گی، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہیں، لیکن جتنی زیادہ نیتیں ہوں گی اجر بھی اتنا زیادہ ملے گا۔ نیت پاکیزہ کرو، کیا کرو، تو آج کے بعد کس کے لیے جانا ہے، اللہ کے لیے۔ نعت کس کے لیے پڑھنی ہے، اور قرآن کس لیے پڑھنا ہے، اور بیان کس لیے کرنا ہے، اور نقابت کس لیے کرنی ہے، اللہ کے لیے، دنیا کے لیے نہیں۔ دنیا آپ کے قدموں میں آ جائے گی،
دنیا آپ کے، اور پھر جو بھی آئے گی، جو بھی رب سے دور نہیں کرے گی، جو بھی آئے گی بندہ رب کے قریب جائے گا، رب کے، اسے دنیا میں مل جائے گی، آخرت میں مل جائے گی اسے۔ اس لیے ایسا سودا کرو، ایسا۔ تو یہ جو میں نے بات کی تھی کہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بیوقوفوں میں سے سب سے بڑا بیوقوف مرد وہ ہے جو نفس کے لیے دوڑتا ہے۔ کس کے لیے کرتا ہے؟ اور کس کے لیے کرتا ہے؟ ہاں، جہاں احساس نہیں وہ کس کے لیے دوڑ رہا ہے؟ آپ سمجھتی ہو؟ نفس کے لیے دوڑ رہا ہے۔ جب بھائی بھائی کی ٹانگ کاٹ رہا ہے کس کے لیے دوڑ رہا ہے؟ جو بابے نہیں دیکھتا کس کے لیے دوڑ رہا ہے؟ اسے نہ چچا تایا نظر آتا، اسے بابا ہی نظر آتا ہے۔ اسے کیا کرنا ہے اس بابے کا جس سے آپ کا ذہن ہی بدل گیا، بھائی بھائی سے جدا، مومن بھائی نظر نہیں آتے، بہنیں بھائی نظر نہیں آتے۔ کیا کرنا ہے اس بابے کا جس سے رب سے دور ہو گئے ہو؟ وہ دعا کیا کرو، مالک وہ دے، وہ جو تیرے قریب کرے، وہ دے جو تیرے قریب کرے، اور جس سے دوری ہو مالک اس سے ہماری حفاظت فرمانا، اس سے ہماری۔ تو اس لیے آپ نے یہ آج کا جو سبق ہے وہ مختصری سبق تھا، زیادہ تو میں نہیں آگے کر سکا۔ عاقل وہ ہے جو شکر گزار ہوتا ہے، عاقل، اور اس کے بعد نفس پہ قابو پانے والا ہوتا ہے، نفس پہ۔ اور تیسرا غصے کو پی جانے والا، غصے کو، ذاتی غصہ آئے اسے پی جائے۔ اور سب سے بیوقوف مرد وہ ہے جو دن و رات نفس کے لیے دوڑے لگائے، دن و رات۔ اللہ جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔